Assalamu alaikum. I'm Kamar Abbas and I am hopeful you all will be fine. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمارا معاشرہ غیبت، حسد اور منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ لیگ پولنگ، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، سکون کرنا ہمارے معاشرے کا ایک معمول بن چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک چوہا، ایک کبوتر، ایک مرغ اور ایک بکرا ہوا کرتا تھا۔ یہ چاروں چیزیں وہ آدمی اپنے پاس ایز اے پیٹ کے طور پہ رکھتا ہے۔ پالتو جانور تھے، پالتو پرندہ تھا اور ایک چوہا ہوا کرتا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو چوہا تھا، وہ چوہا ان کو ڈسٹرب کرنے لگ جاتا ہے، ان کی فیملی کے اندر تھوڑا بہت پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ وہ فیملی والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ چوہا اب ہمیں یہاں سے کسی کو دینا ہوگا یا ختم کر دینا ہوگا۔ وہ ایک پنجرا لے کے آتے ہیں، اور وہ پنجرا جب آتا ہے تو چوہے کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پنجرا صرف میرے لیے آیا ہے۔ وہ باری باری جب اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پنجرا میرے پکڑنے کے لیے لایا گیا ہے، تو وہ باری باری سب کے پاس جاتا ہے۔ پہلے جاتا ہے کبوتر کے پاس کہ میاں کبوتر، ہم سارے اکٹھے رہتے ہیں، ہم ایک ہی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ایک ہی گھر کا حصہ ہے، مجھے پنجرے میں بند کرنے کے لیے پنجرا لایا گیا، آپ میری ہیلپ کیجئے، آپ میرا ساتھ دیجئے، مجھے بچائیے۔ کبوتر نے کہا بھئی یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کے سارے کرتوت ہیں، یہ پنجرا آپ کے لیے ہے، آپ نے بھگتنا ہے، آپ بھگتو گے۔ بڑا پریشان ہوتا ہے چوہا کبوتر کے بعد مرغ کے پاس جا کے کہتا ہے، مرغ میاں میری بات سنو، پنجرا مجھے پکڑنے کے لیے لایا گیا ہے، اب سارا میری ہیلپ کیجئے، میری مدد کیجئے، اگر میں پکڑا گیا تو میں آپ کا دوست ہوں، مجھے نقصان ہوگا۔ مرغ کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ سب آپ کا قصور ہے، آپ اس کو بیئر کرو، برداشت کرو، اٹس یور، جسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ چلا گیا، دکھی ہوا، پریشان ہوا، اینڈ پہ رہ گیا بکرا۔ بکرے کے پاس جا کے چوہا کہتا ہے کہ بکرا، مجھے پکڑنے کے لیے ہمارے مالک نے ایک پنجرے کا انتظام کیا ہے، مجھے وہ پکڑنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے مار دے، مجھے ادھر سے نکال دے، آپ میری ہیلپ کریں جو ہو سکتی ہے۔ تو بکرا بھی یہی جواب دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے کرتوت ہیں، آپ اس کو بھگتو، اس کو بیئر کرو۔ بہت جلد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پنجرا لایا گیا تھا، وہ پنجرا ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے چوہے کو پکڑنے کے لیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بائی دی وے اس پنجرے کے اندر ایک سانپ گھستا ہے، اور چونکہ اس میں کوئی ایسا طریقہ تھا کہ وہ کچھ کھانے کا رکھا ہوا تھا، سانپ جیسے کھانے جاتا ہے، سانپ اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ وہ آواز آتی ہے تو اس آدمی کی جو مسز ہوتی ہے وہ فوراً بھاگتی ہے کہ چوہا اندر پھنس چکا ہے، تو وہ چونکہ اندھیرا سا ہوتا ہے تو جیسے ہاتھ ڈالتی ہے تو سانپ اس کو ڈس لیتا ہے۔ اب وہ فوراً اس کو ایک آدمی کے پاس لے کے جاتے ہیں، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو سانپ نے ڈسا ہے، اس کو جتنا جلدی ہو سکے کسی کبوتر کا شوربہ کھلایا جائے۔ ان کے پاس ایک کبوتر ہوتا ہے، فوراً ہی اس کبوتر کا شوربہ کھلا دیا جاتا ہے۔ وہ اس کبوتر کے شوربے سے، اس کبوتر کے سالن سے صحت یاب ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو خبر تھی ان کے سوسائٹی میں، ان کے محلے میں، ان کے ٹاؤن میں، ان کے ولیج میں پھیل جاتی ہے کہ فلانے کی بیوی جو تھی، فلانے کی جو مسز تھی، اس کو سانپ نے ڈسا تھا، اب وہ کبوتر کے شوربے یا سالن کی وجہ سے ٹھیک ہو چکی ہے۔ سب اس کے پاس آتے ہیں اس کو خوشی دینے کے لیے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو دلاسا دینے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو قریب والے لوگ تھے، اس کے جو ریلیٹیوز تھے، اس کی جو سبلنگ بلڈ ریلیشن شپ والے تھے، وہ ان کو کہتے ہیں کال کر کے بھائی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم نے آپ کے پاس آ کے ہم نے آپ کے پاس پھر مرغ کھانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئیے، ہم آپ کو مرغ کھلاتے ہیں۔ اب وہ سانپ کاٹنے کے بعد ٹھیک ہوتی ہے کبوتر کے ذریعے، اور اس کے جو فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کو مرغ کھلا دیا جاتا ہے۔ اور جو محلے والے ہوتے ہیں، محلے والے ایک کیا کرتے ہیں، اور وہ ایک پیغام بھجواتے ہیں کہ اگر ہم آئیں گے تو ہم آپ سے بکرا کھائیں گے۔ محلے والوں کا انتظام ہوتا ہے، خوشی کے لیے ایک بہت بڑا ایک فیسٹ ہوتی ہے، ایک دعوت ہوتی ہے، اور بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے۔ چوہا بچ گیا، کبوتر بھی گیا، مرغ بھی گیا، اور وہ بکرا بھی گیا۔ یہ ایک ایسی سٹوری ہے
جس کا تھیم یہ ہے کہ ایک بندے پہ آنے والی مصیبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ ملوث ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مصیبت آج اس پہ ہے، کل ہم پہ ہے، ہمارے بعد دوسرے پہ ہے، دوسرے کے بعد تیسرے پہ ہے. ہمارا معاشرہ حسد، کینہ، منافقت ان چیزوں کا مرکب بن چکا ہے. ہم دوسروں کو غلط، دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کے، چوہا مصیبت میں تھا کوئی نہیں آیا، چوہا بچ گیا وہ سب مارے گئے، چوہا بچ گیا وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام نشان مٹ گیا. سنیے، اگر ہم بھی اپنے معاشرے سے، اپنے معاشرے میں موجود مظلوم لوگوں کی ہیلپ نہیں کریں گے تو کیپ ان مائنڈ، وہ دن یاد نہیں کہ آج ان پہ مصیبت ہے، کل ہم پہ آنے والی ہے. یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ایک بندے پہ ایک وقت میں مصیبت ہے، دوسرے وقت میں دوسرے پہ ہونی ہے. ہم نے منافقت کو ختم کرنا ہے، ہم نے ایک یونائٹ ہونا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں عزت بننا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی جسے اسٹرینتھ، طاقت بننا ہے. اور اگر ہم بھی کبوتر، مرغ اور بکرے کی طرح ہنستے رہ گئے، ساتھ نہ دیا، مارے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. والسلام، تھینک یو سو مچ.